بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام حافظ جنید اقبال ہے اور بچپن کا کچھ حصہ میرا کراچی میں گزرا ہے۔ اس کے بعد پھر دینی تعلیم کی طرف میں جو ہے نا وہ حفظ میں نے کیا، پھر عالم کا کورس کیا، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی ہے فیصل آباد سے، اس کے بعد اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے، گریجویشن بھی میری وہیں کی ہے، اور پچھلے 8 سال سے میں مختلف اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی کام ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی کچھ کام ہے، اور پڑھنا پڑھانا مین جو میرا کام ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے سبات انسٹیٹیوٹ، اس میں ہم لوگ یعنی وہ شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی چیزیں جو پریکٹیکل اسلام کی کچھ چیزیں ہیں جو تھیوری ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ ہے، جن کا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ ہے نا، وہ چیزیں معاشرے میں عام کی جائیں اور لوگوں کو اس چیز کی ایکسرسائزز کروائی جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایگریشن ہے، غصہ ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے کوئی بچہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے والدین پوچھتے ہیں کہ یار اس کی موبائل کی عادت ہے یا اس کی کوئی اور اس طرح کی بری عادت ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے، تو ہم ایکسرسائزز بتاتے ہیں جس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو ایک صحیح سمت میں لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ہماری ورکشاپ ہے اس کا نام پاورفل کنورزیشن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا نام پاورفل کنورزیشن کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، دو الفاظ ہیں۔ جب ہم تعریف کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی بھی چیز کا ہم نے نالج لینا ہوتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن سے جانا جاتا ہے۔ موبائل فون ہے تو موبائل فون کسے کہا جاتا ہے، لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ کسے کہا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ بولا جائے اور اس کے ذریعے اس کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے تو اس کو کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہے پاورفل کا مطلب ہوتا ہے طاقتور یا مضبوط۔ اگر یہ کسی شخص کے بارے میں بولا جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس شخص کا کوئی اثر و رسوخ ہے، طاقت ہے، یا اس میں بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو معاشرے میں عام لوگوں سے زیادہ ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ شخص پاورفل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ شخص پاورفل ہے، تو یا تو وہ کسی بڑی پوسٹ پہ ہوگا، یا وہ طاقت میں زیادہ ہوگا، یا ہم کہیں گے یار یہ دماغی طور پر بڑا پاورفل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی کوئی زیادتی ہوتی ہے کسی شخص میں تو اس کو ہم پاورفل کہتے ہیں، اور اگر کسی چیز میں ہم اس کو لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی طاقت زیادہ ہے، اس میں جو ہے نا وہ پاور زیادہ ہے۔ جو گاڑی مثال کے طور پر پاورفل ہے، یہ تیز چلتی ہے، یا کوئی اور چیز ہے مضبوط ہے، اس کے اندر اتنی پاور موجود ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پاورفل۔ کنورزیشن کا معنی ہوتا ہے دو لوگوں کا آپس میں بات چیت کرنا یا مکالمہ کرنا، عام طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کنورزیشن اس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دو لوگ یا کچھ افراد آپس میں بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور اپنی معلومات، اپنے جذبات، ان کا تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخص اگر دوسرے کو اپنی کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی کنورزیشن چل رہی ہے، ان کی بات چیت چل رہی ہے، ان کا مکالمہ چل رہا ہے۔ اور اس ورکشاپ سے ہم نے یہی چیز سیکھنی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی کنورزیشن کو، اپنی بات چیت کو، اپنے مکالمے کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ یعنی کون سے ایسے قوانین ہیں، کون سے ایسے اصول ہیں، کون سے ایسے ضوابط ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی بات چیت شروع کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مسئلہ ہے نا، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو کسی نئے شخص سے بات کرنا نہیں آتا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جاننے والے کو بھی اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ میں کسی کو اگر بیان کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کئی ایک رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے، مجھ میں اعتماد نہیں ہوتا، اعتماد ہوتا ہے تو الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ ہوتے ہیں تو کئی دفعہ میں جہاں بات نہیں بھی کرنی ہوتی وہاں بھی بات کر دیتا ہوں، یا کہیں بات تھوڑی سی کرنی ہوتی ہے میں زیادہ کر آتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کہ یہ کہاں کون سی بات کتنی کرنی ہے اور کس کے ساتھ کس طریقے سے۔ مثال کے طور پر اگر بڑا کوئی شخص ہے تو اسے مخاطب کرنے کا اور طریقہ ہوگا، اگر بچہ ہے تو اس سے بات کرنے کا کچھ اور طریقہ ہوگا، ایک جگری دوست ہے تو وہ اشارے بھی سمجھتا ہوگا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم بہت کم ہے تو وہ ہماری اگر ذہنی صلاحیت اور ہماری اگر ذہنی سطح تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کے ساتھ بات کرنے کا الگ طریقہ ہوگا۔ تو یہ سارے طریقے ہمارے معاشرے میں
یہ رائج ہیں تو ہم اس میں سے سیکھیں گے کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہ جو نام ہم نے رکھا ہے اس کا آپ نے مطلب سمجھ لیا۔ دوسری جو چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ کہ ہم یہ ورکشاپ کیوں لے رہے ہیں، کیوں ہم نے جو ہے نا وہ اس میں حصہ لیا ہے، آپ سب یہاں پہ آئے ہیں، تو وجہ کیا ہے بھائی؟ اچھا، اس میں کئی ایک اس کے جو ہے نا وہ فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں نا جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں کا آپس میں، انسان کے بارے میں سب سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے، یہ لوگوں کے ساتھ نا گھل مل کے رہتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے جاندار ہوتے ہیں، ایک وہ جاندار ہوتا ہے جو اکیلا رہتا ہے، اسے اکیلا رہنا پسند ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جانوروں میں دیکھ لیں، کچھ جانور اس طرح کے ہوتے ہیں جو جھنڈ میں رہتے ہیں، کچھ جانور اس طرح کے ہوتے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں۔ اب سانپ ہے وہ آپ کو اکیلا ہی نظر آئے گا، بندر ہے تو وہ جھنڈ میں رہ رہا ہوتا ہے، گیدڑ ہے تو وہ جھنڈ میں رہ رہا ہوتا ہے، شیر ہے تو وہ جھنڈ میں رہ رہا ہوتا ہے، چیتا آپ کو اکیلا نظر آئے گا، وہ اپنے جھنڈ میں نہیں رہتا۔ تو اسی طریقے سے انسان ہے تو یہ سوشل اینیمل ہے، یعنی یہ لوگوں میں نا گھل مل کے رہتا ہے۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں، اس کی کریشن میں، اس کی تخلیق میں اس چیز کو رکھا ہے کہ انسان وہ دوسروں کے ساتھ گھل مل کر رہے گا۔ اب جب دوسروں کے ساتھ گھلنا ملنا ہے، دوسروں کے پاس جانا ہے، اس کو اپنا کام کہنا بھی ہے یا اس سے پوچھنا ہے اسے کیا چاہیے، یا دو شخص آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہیں جو ہے نا وہ شوہر بیوی کا تعلق ہے، کہیں ماں باپ کا تعلق ہے، کہیں میں جو ہے نا کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا باپ ہوں، تو کسی نے کبھی مجھ سے بات کرنی ہے، کبھی میں نے اس سے بات کرنی ہے، تو آپس میں ہمارا ایک دوسرے کو کام کہنا یا اپنا ما فی الضمیر بیان کرنا، سمجھانا، وہ زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور زبان ہر شخص کی مختلف ہو سکتی ہے، اس کے بولنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، اس کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، لیکن جو احساسات ہوتے ہیں نا وہ سیم ہوتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، لوگ غصہ کرتے ہیں، وہ چاہے انگلش بول رہے ہوں، چاہے اردو بول رہے ہوں، چاہے پنجابی بول رہے ہوں، چاہے پشتو بول رہے ہوں، کوئی بھی زبان ہے، غصہ انسان کی فطرت ہے، وہ ہر زبان بولتے ہوئے اس کو آ سکتا ہے۔ نرمی ہر جگہ موجود ہوتی ہے، یعنی کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں آنکھوں سے دیکھ کر بات کرنی ہے، کہاں جو ہے نا اگنور کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہے۔ تو انسان کے بارے میں یہ چیز ہم سمجھ لیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے صلہ رحمی کرنے کا، وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا یہ انسان کی عمر میں بھی جو ہے نا اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث کئی دفعہ سنی ہے کہ صلہ رحمی کرو تزید فی العمر، یہ عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور انسان گھلنے ملنے والا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ خود تو کسی کے پاس نہیں نہ جا سکتا، اب جو صحیح لوگ ہوتے ہیں جو بیمار نہیں ہوتے ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی تم جاؤ اور جا کے پتہ کر کے آؤ اس بندے کا، اور تیمارداری کرو اور دیکھو کہ اس بندے کو کوئی پریشانی اور ٹینشن تو نہیں ہے، اور اس کو دعائیں دے کر آؤ کہ لا باس انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اللہ جو ہے نا وہ آپ کی اس پریشانی کو، اس بیماری کو، اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اس کو ہمت اور طاقت وہاں پر کچھ اس طرح کے الفاظ دیں جس سے اس کو طاقت ملے۔ تو یہ انسان کی کریشن ہے۔ اس کو جب ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی گھلنا ملنا تو ہے، ہم لوگوں سے الگ نہیں رہ سکتے، جدا نہیں رہ سکتے، تو اب بات چیت کرنی ضروری ہے۔ اب بات چیت کرنی جب ضروری ہے تو بات چیت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب اسی بات چیت کے ذریعے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات چیت شروع کرتے ہیں، مکالمہ شروع کرتے ہیں اور اچھا رہ جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا مکالمہ اچھا رہتا ہے، تو اس سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، مثبت احترام کے ساتھ اگلے کو عزت دے کر اگر بات کی جائے تو ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی شخص سے اپنا کوئی ذاتی کام کروا سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو اپنی حمایت میں کھڑا کر سکتے ہیں، کسی بھی شخص سے ہم کوئی بھی فائدہ لے سکتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارا، کیونکہ یہ جو کورس ہے یہ اس میں اسلامک پرنسپلز کے ساتھ ہم کروائیں گے نا، اس میں اسلامی اصول اور ضابطے ہم نے ڈالنے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ نمبر 2، جب ہم کسی کے ساتھ اچھا مکالمہ کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں، اچھے کو ابھی چھوڑ دیں، ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، جب کسی کے ساتھ گھل مل کے رہتے ہیں، بات چیت وہاں پہ کرتے رہتے ہیں، تو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں نہیں بڑھتی وہاں پہ۔ اگر ہم کھل کر بات چیت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں جو سوچ رہا تھا وہ میں نے کسی کو بتا دیا، کیونکہ نا شیطان کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارا جو نفس ہے وہ بھی نفس امارہ جس کو کہتے ہیں، جو انسان کے نا گناہوں کو ابھارنے کا کام کرتا ہے،
یہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے انسان پر. اسی طریقے سے شیطان بھی کام کر رہا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں نا، گمان پیدا کرتا ہے، سوچ پیدا کرتا ہے. اور انسان ایسا ہی ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے بارے میں نا خود سے سوچتا ہے، اور خود سے سوچنے کے بعد کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں خود ہی جواب تیار کرتا ہے، اور پھر جواب تیار کر کے ایک چیز پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں اس نے یہ اس وجہ سے کہا ہوگا، اس نے یہ اس وجہ سے کیا ہوگا. پوچھتا نہیں ہے، تحقیق نہیں کرتا. تو جب ہم پوچھنا شروع کر دیں گے، جب ہم بتانا شروع کر دیں گے میں نے یوں کیا، جیسے آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے تو امہات المومنین میں سے ایک امی جان وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے رات کو. رستے میں دو صحابی مل گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا بھئی یہ میری زوجہ ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم شک کریں گے؟ آپ اس طریقے سے یعنی ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا کہ ان الشیطان یجری، بے شک شیطان جو ہے نا یہ انسان کے خون میں ایسے چلتا ہے جیسے انسان کے خون میں ایسے چلتا ہے، یا انسان کے نفس میں ایسے چلتا ہے، رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان فوری طور پر تمہارے ذہن میں کچھ بھی سوچ پیدا کر سکتا ہے. جب بات چیت کر لی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا، اور اپنا جو چیز ایسے ذہن میں آ رہی تھی سوچا تو اس کو فوری طور پہ بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے ایک عورت کے ساتھ گزر رہا ہوں نا. اب ہم بھی یہی سوچتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی یہی ہوتا ہے. جب ہم وضاحت نہیں پوچھتے نہیں ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، تو ہم یہی سوچتے ہیں یار ہو سکتا ہے وہ اس کی بہن ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو سکتا ہے وہ کسی کی مدد کر رہا ہو. ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں یار وہ کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا، تو غلط ہمارے ذہن میں سوچ آ رہی ہوتی. تو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں نہیں پیدا ہوتی. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے نا وہ حل ہو جاتا ہے. ہمارا جو بھی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، جب دوسری طرف سے یعنی دونوں طرف سے کھل کر بات کر لی جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے، جب بات چیت کر لی جائے. چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نا خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے. جب انسان اپنے احساسات کو آزادانہ طور پر بیان کر لیتا ہے نا، اس کے اندر جو بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ بیان کر لیتا ہے، تو انسان میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. ہاں یار میں نے جو چاہے میں نے یہاں پہ جاب کرنی ہے یا نہیں کرنی، میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا، لیکن میں نے کم از کم یار یہ اپنے اندر نہیں رکھا، میں نے اس کو بیان کر دیا، لیکن حکمت عملی کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے نا منہ پھٹ ہے، کہیں بھی یہ کہے کہ یار میں تو ہر چیز بیان کر دیتا ہوں، میں تو ایسا ہی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی طور طریقے ہوتے ہیں. انسان کو سوچنا ہے، اپنے ان احساسات کو، ان جذبات کو ایک طریقے سے بیان کرنا ہے تاکہ اگلا شخص برا بھی محسوس نہ کرے. تو انسان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے نا پرامن ماحول بن جاتا ہے اگر انسان اپنا ما فی الضمیر بیان کر لے اور اگلا شخص اس کو سن لے، اور دونوں طرف سے جو ایک غصے والی فضا تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ اس وجہ سے مجھ سے بات نہیں کرتا کہ اس میں کوئی ایٹیٹیوڈ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ اس وجہ سے بات نہیں کرتا کہ یہ جو ہے نا اس میں کوئی تکبر ہے، یہ کوئی فلاں شخص ہے یا اس طرح کا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کر رہا ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف پلان کر رہا ہو. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح کا بھی مفہوم موجود ہے کہ 3 لوگ اگر کسی سفر میں ہیں نا تو 2 لوگ الگ ہو کے بات نہ کریں. وہ تیسرے کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات آ جائے گی، وہ کہے گا کہ یار لگتا ہے مجھے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں. تو آپ سے فرمایا کہ الگ ہو کے کو بات نہ کریں، یا الگ کسی زبان میں بھی بات نہ کریں. وہ تینوں مل کر آپس میں ہاں کہیں جدا ہیں، الگ ہیں تو پھر بات کر لیں یا سامنے بیٹھ کر بات کریں. تو یہاں پر ہم زیادہ تر جو دنیا کے اندر اس وقت ہمارے فسادات ہیں، معاملات ہیں، گھروں کے معاملات خراب ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہر شخص اپنی دنیا میں جینے کی کوشش کر رہا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور جیسے پیدا کیا تھا اس کو ہم بھول چکے ہیں. ہماری کریشن جس طرح بھی میں نے بتایا کہ انسان گھلنے ملنے والا بندہ ہے، تو ہم نے کیا کیا، ہم اکیلے رہنا شروع کر دیا. ہم جو ہے نا موبائل فون ہم نے پکڑا، ہم نے انٹرنیٹ یا لیپ ٹاپ یا کوئی بھی چیز لی اور ہم جا کے جو ہے نا وہ بیٹھ گئے اپنے کمرے میں. ہم کہہ رہے ہیں یار ہم جو ہے نا جینا شروع کر رہے ہیں اور ہم اس طریقے سے رہے. تھوڑے عرصے بعد بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تھوڑے عرصے بعد بندہ جو ہے نا یہ کسی کی بات سن لی یا خود سے سوچ کے یار یہ لوگ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے. تو یہ مسئلے ہیں ہمارے جو ہم نے حل کرنے ہیں. اسی طریقے سے انسان جب اپنا جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو کسی کو بیان کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کو اچھا مشورہ مل جائے، کبھی کبھی اس کو کوئی جو ہے نا اپنا تجربہ بیان کر دے کہ یار آپ اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہو، تو فوری طور پہ انسان جو ہے وہ اچھے معاملات کر لیتا ہے. اسی طریقے سے انسان جب کسی کو کوئی چیز بیان کرتا ہے نا
تو اس میں اس کو ذہنی سکون ہو جاتا ہے. ذہنی سکون خاص طور پہ انسان جب بات چیت کرتا ہے تو اس کے تعلقات اچھے ہوئے. اب اس کے تعلقات جب اچھے ہو گئے اگلے سے تو اس سے اس کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا کہ یار یہ میرے خلاف پلاننگ کرے گا. نہیں، جب بندہ بات چیت شروع کر لیتا ہے نا تو بندے کو پتہ چلتا ہے ہاں یار یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تو میرے مزاج کے مطابق باتیں کرتا ہے، یہ تو بڑا جو ہے نا وہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے. یہ تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بندہ بڑا غصے والا ہے لیکن غصے والا ہے نہیں. جب اس سے بات کی نا پتہ چلا یار بندہ مذاق بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ انسان اپنا ما فی الضمیر جب بیان کر لیتا ہے اندر لے کے بیٹھا رہے تو غصے سے بھر جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے کچھ فوائد ہیں جو اس ورکشاپ سے ہمیں جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملیں گے. اگلا جو ہے پڑھنے اور سیکھنے کا عمل کیوں جاری رہنا چاہیے، یعنی ہم کیوں سیکھیں، کیوں ہم جو ہے نا وہ پڑھیں اور کیوں اس طرح کی ورکشاپس لیں. دیکھیں دنیا کے اندر نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس کو ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے بچپن میں نا تو وہ بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں اگر اچھی کوئی مثال لینی ہے اس کے لیے تو وہ ایک ایسا موتی ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی نقش و نگار نہیں بنے ہوتے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بچے کے بارے میں یہ بات جو ہے نا وہ اپنی کتاب میں ذکر کی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو بچے کے ذہن پہ کوئی نقش نہیں ہوتا. اب ماں باپ، اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف تو ہوتا ہے لیکن پھر معاشرہ، سوسائٹی، اس کے والدین فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں. تو انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نقش نہیں ہوتا. اب وہ سیکھنے کا عمل شروع کرتا ہے. اس کے والدین اس کو سکھاتے ہیں، اس کا معاشرہ اس کو سکھاتا ہے، اس کی سوسائٹی، اس کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ اس کو سکھاتے ہیں. اور آج کل کے آپ دور میں لے لیں کہ سوشل میڈیا بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے کیونکہ موبائل ہم نے بچپن میں بچے کے ہاتھ میں دے دیا نا. 2 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں بچہ، اب ساری دنیا اس کے سامنے موجود ہے. اب بچے کا سیکھنے کا عمل چل رہا ہے. اب انسان کو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یا مسلمان کو خاص طور پہ، یا ہمیں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہماری جن جن مقاصد کے لیے پیدا کی ہیں نا، اگر وہ ان کے لیے استعمال نہیں کی جائیں گی تو وہ غلط چیز میں استعمال ہوں گی. یعنی ایک اصول آپ سمجھ لیں زندگی کا یا انسانی جسم کا کہ انسانی جسم کو ہم فارغ نہیں رکھ سکتے. انسانی جسم کو ہم فارغ نہیں رکھ سکتے، یا تو یہ اچھائی کر رہا ہوگا یا برائی کر رہا ہوگا. یہی بات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے کہ بھائی یہ نفس جو ہے علم تشغل بالحق شغلت کا بالباطل، اگر آپ اس کو حق میں نہیں نہ لگاتے، اچھے کام میں نہیں لگاتے، یہ آپ کو باطل میں لگا دے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب انسان ہے نا، انسان یا صرف مرد کی مثال لے لیں تو اس پہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، اس پہ ریسرچز موجود ہیں کہ انسان ایک دن میں 24 گھنٹے میں 7,000 الفاظ بولتا ہے. اور خواتین کے بارے میں کچھ زیادہ جو ہے نا وہ الفاظ ہیں کہ 20,000 الفاظ ایک خاتون نے ایک دن میں بولنے ہوتے ہیں. اب یہ ایک نارمل سی ریسرچ ہے. اچھا اب اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ایک انسان، اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یار اس نے 7,000 کلمات، 7,000 ورڈز جو ہے وہ دن میں بولنے. اب اگر ہم یہ الفاظ اچھے نہیں بولیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ذکر و اذکار کرو، الحمدللہ پڑھو، تم کھانا کھانے سے پہلے ذکر کرو، کھانا کھانے کے بعد ذکر کرو، تم کسی سے ملتے ہو تب یا کسی کی دعوت کھاتے ہو تب تم دعا اس کو دے دو، یا جو ہے نا وہ تم لباس پہن رہے ہو یا واش روم جا رہے ہو یا مسجد داخل ہو رہے ہو یا تم نیا لباس پہن رہے ہو یا کسی کو دیکھ رہے ہو، تم کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر کرتے رہو. اب انسان کی زبان کو نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذکر. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں نا بہت زیادہ استغفار ہے، یعنی بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے کا ہمیں کہا گیا. اسی وجہ سے کہ بھائی اگر ہم اس کو اچھے جگہ پہ نہیں نا استعمال کریں گے تو پھر انسان فارغ بیٹھا ہوا کیا کرے گا؟ اب ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہم سن ویسا رہے ہوتے ہیں، نالج ہمارا ویسا ہوتا ہے، آس پاس سوشل میڈیا سے ہم سیکھ وہ رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم سے ہم دور ہیں، عبادات سے دور ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، سارا دن گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں، سارا دن جو ہے نا وہ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کوئی کہانی کوئی شروع کر دیتا ہے، اس کے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یار اس کا کوئی سر پیر ہے کہ نہیں ہے، کوئی اچھی بات. یعنی بہت سے ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ دیکھیں لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو فضول باتیں کر رہے ہیں. یہ جی پرینکس کر رہا ہے، یہ جی جگتیں مار رہا ہے، یہ جی فلاں کر رہا ہے، یہ جی کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، یہ کچھ
اور لکھنے کا اسی طریقے سے آپ لکھنے کا، آپ اچھا نہیں لکھیں گے تو آپ برا لکھیں گے. سوشل میڈیا پہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کچھ اچھا نہیں شیئر کر رہے تو برا شیئر کر رہے ہیں، کچھ اچھا نہیں دیکھ رہے تو آنکھیں ہیں نا. اب صبح جب انسان اٹھتا ہے، ایک ٹائم ہے جی اٹھنا ہے اس نے، انسان نے، تو انسان اٹھ گیا، اس کی نیند پوری ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے آنکھیں کھلی رہیں گی سارا دن، بند تو نہیں نہ ہوگی. اب جب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو بھائی ان کھلی آنکھوں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب یا تو اچھی چیز دیکھیں گے یا بری چیز دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی چیزیں دیکھنے کا حکم دیا، ہمیں کہا کہ مسجدوں میں جاؤ، ہمیں کہا کہ کسی خاتون کو دیکھتے ہو تو نظریں نیچی کرو، ہمیں کہا کہ بھائی کوئی اس طرح کی چیزیں تم نے بیہودہ چیزیں نہیں دیکھنی، بیہودہ چیزیں سننی نہیں ہے، یہ ساری تم قرآن پڑھو، قرآن سنو. یہ ساری چیزیں کیوں کہیں گی؟ کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح چیز میں نہیں لگائیں گے تو غلط چیز میں لگنا پڑے گا. اسی لیے علم حاصل کرنا بھی انسان کی ایک ضرورت ہے. انسان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا اپنی زندگی میں. اب وہ جو کرنا ہے اس کو سیکھنا پڑے گا، وگرنہ کیا ہے، شیطان ہمیں اس کا جو ٹائم ہے نا شیطان کا، قیامت تک جو اس نے لیا ہوا ہے، اب اس نے دنیا میں کیا کرنا ہے، اس نے کہنا ہے یار یہ بندہ مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک تعلق ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں، اس نے گمراہ کرنے کے لیے ٹائم لیا ہوا ہے. اب وہ نا نیکیوں کو اچھا بنا کر ہمارے سامنے، برائیوں کو اچھا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے نا، یا کوئی بھی مسلمان ہے، کسی مسلمان کو آ کے وہ یہ نہیں کہے گا بھائی کافر ہو جا. کسی مسلمان کو آ کے ڈائریکٹلی اس نے یہ نہیں کہنا کافر ہو جا. وہ اسلام کے نام پہ ایسی چیزیں کروائے گا جو انسان کو سب سے پہلے شرک تک لے کے جائیں گی، پھر کفر تک لے جائیں گی. بدعت پہ لے کے جائے گا، پہلے سب سے پہلے وہ بدعت پہ لے کے جائے گا، بدعت کے بعد شرک پہ لے کے جائے گا، شرک کے بعد وہ کفر تک لے جائے گا. انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان اس کو نیکی سمجھ کے ہی کر رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یعنی ہم نماز جب پڑھتے ہیں، ایک شخص ہے نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، کوئی نماز نہیں چھوڑتا. شیطان اس کے پاس آ کر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے یار یہ بندہ نماز نہیں چھوڑے گا، تو نماز میں آ جاتا ہے. نماز میں آ کے اس کو حساب کتاب، ادھر کی چیزیں ادھر کی چیزیں یاد کروا رہا ہوتا ہے. اچھا، اس سے اگر بندہ جو ہے نا وہ کئی دفعہ نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے یار کوئی بات نہیں، سنتیں کون سا فرض ہیں، تھوڑا لیٹ چلا جا، سنتیں نہ بھی پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کون سا کچھ ہو جائے گا. اور کئی دفعہ نیکیوں کو، اب دیکھیں مثال کے طور پر کھانا کھلانا ایک نیکی ہے، بہت اچھی نیکی ہے کھانا کھلانا، اور ایک طرف ہے نماز. اب بندہ جو ہے نا نماز بھی، اور نماز بلکہ انسان کے لیے زیادہ فرض ہے، بلکہ فرض ہے، کھانا کھلانا فرض نہیں ہے. انسان جب نمازیں پوری کر لے اپنی، اب کوئی اور نیکی کرنی ہے، اس کے پاس مال ہے تو پھر کھانا کھلائے. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، یار کھانا کھلا رہے ہیں یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا، ایمبولینس سروس چلا دیں، چلو یہ بھی ایک نیکی ہے. تو شیطان ہمیں ان نیکیوں کی طرف لگا دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے میں یا کوئی اور اس طرح کی خوشیاں لگانے میں وہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزوں میں لگ کے یہ ایمبولینس سروس چلانا یہ کوئی منع نہیں ہے، اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. اور یہ معاشرے کی لوگوں کی خدمت کرنا، یہ اسلام نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے. اور اسی طریقے سے لوگوں کے لیے اپنا وقت نکالنا، اس کے لیے بڑی ترغیب دلائی اسلام نے. لیکن اگر ہم ان چکروں میں اپنا صحیح جو کام تھا اور جو فرض تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آج کل بھی لوگ جو نا اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، نمازیں کسی کی پوری نہیں ہیں، اسی طریقے سے باقی جو عبادات ہیں ان کی پوری نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے، توحید کو کسی نے سیکھا نہیں ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلافات کر کے نا آپس میں بیٹھے ہوئے الجھے ہوئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہے، سیکھنا کیا تھا، کیا نہیں سیکھنا تھا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم اس طرح کی ورکشاپس لیں اور اس طرح کی چیزیں لیں، اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. آگے چلتے ہیں. تو دنیا میں جو ابھی میں نے بات کی کہ جتنے بھی جو کام ہوئے ہیں بڑے بڑے، وہ سارے اچھے تعلقات کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹیم ورک کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ ٹیم ورک کیوں ضروری ہے؟ یعنی اگر ہم کسی سے بات چیت نہیں کرتے، کوئی شخص کہتا ہے جی میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اکیلا جو ہے نا وہ کھانا پینا چاہتا ہوں، میں اکیلا سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، اکیلا سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کیا جو ہے نا وہ مجھے ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں گھلوں ملوں؟ تو بھائی دنیا میں کوئی بھی شخص، ہاں ایک آدھا کام کوئی بندہ اکیلا کر سکتا ہے، لیکن کتنی دیر تک؟ تھک جاتا ہے انسان. انسان کی فطرت میں ہے، جب تک اس کو موٹیویشن نہیں ملتی، جب تک اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، جب تک اس کی مقابلہ بازی نہیں ہوتی سوسائٹی میں کسی کے ساتھ، جب تک اس کے کہیں دشمن اس کو نظر نہیں آتے، جب تک اس کو چیلنجز نہیں ملتے، یہ نہیں نکلتا آگے. یہ انسان کی فطرت ہے.
تو اس کو جب تک یہ دوسرے کو دیکھے گا نہیں کہ یار یہ کر رہا ہے تو مجھے اس سے آگے نکلنا ہے، تو یہی چیز تو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے فاستبقوا الخیرات، لیکن ہم نے اس کو بالکل الٹ کر دیا، ہم نے دنیا داری میں نکل گئے۔ دنیا داری میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کو دیکھنا ہے جو تم سے نیچے درجے میں ہے۔ اگر تمہارے پاس گاڑی ہے تو بائک والے کو دیکھو، بائک ہے تو سائیکل والے کو دیکھو، اگر تم پیدل چل سکتے ہو تو اس کو دیکھو جو ہسپتال میں لیٹا ہوا ہے، کوما میں ہے، جس کے ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر رہے، جو چل ہی نہیں سک رہا، جو اپنی جو ہے نا وہ گلاس پانی کا اٹھا کے نہیں پی سکتا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو جب ہم دیکھیں، یہ ہے دنیا داری میں۔ دینداری میں کیا دیکھنا ہے؟ جو مجھ سے اوپر ہے، یار یہ 5 وقت کا نمازی، مجھے تہجد بھی پڑھنی ہے، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، مجھے جو ہے نا صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں، یہ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، مجھے حج اور عمرہ بھی کرنے جانا ہے۔ یہ انسان کی جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے دین کے معاملے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیم ورک کا کہاں کہاں حکم دیا، اور کس طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام یا قرآن کریم میں ٹیم ورک کا جو ہے نا کہیں ذکر موجود ہے، یا احادیث میں کہیں ٹیم ورک کا جو ہے نا وہ ذکر موجود ہے کہ کیسے جو ہے نا مل کر کام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا کیوں ضروری ہے، اس میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ دنیا میں نا انسان کی مختلف مہارتیں ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، تو میں اگر مثال کے طور پر کوئی فیکٹری، کوئی ایجنسی، کوئی جو ہے نا کارخانہ یا کچھ بھی کھولنا چاہتا ہوں، تو میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ چاہوں نا میں سب کچھ اکیلا کروں گا تو میں 4-5 دن بعد مر جاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں اپنے باغات سے سبزیاں توڑ کے کھاؤں گا۔ اب سب سے پہلے مجھے زمین چاہیے، زمین میں ہل چلانا ہے، زمین میں بیج لگانا ہے، زمین میں پانی لگانا ہے، پھر کہیں جا کے وہ سبزیاں اگیں گی، پھر ان کو ٹائم لگے گا، پھر ان کی حفاظت کرنی ہے، پھر ان کو جو ہے نا کیڑے مکوڑوں سے بھی بچانا ہے، پھر ان کو پرندوں سے بھی بچانا ہے، پھر وہ جب بڑی ہوں گی اس کو کاٹوں گا، پھر اس کو پکانا کس طریقے سے، کچی تو کھا نہیں سکتا، پھر ظاہر سی بات ہے کوئی گھی، آئل یا کوئی بھی چیز میں وہ بنانے کی کوشش کروں گا، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کوئی مرچ مسالہ یا جو بھی میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے پھیکی تو نہیں کھا سکتا۔ تو یہ کرتے کراتے یہ میری عمر گزر جائے گی، اور میں 3-4 دن بعد میں اس سے زیادہ تو بھوکا نہیں نہ رہ سکتا، تو میں مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ تو ٹیم ورک ضروری ہے، یعنی دنیا میں گھلنا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ گھل مل کر پھر معاملات جو ہے نا وہ اپنے چلا سکتا ہوں، بصورت دیگر میں اپنے معاملات نہیں چلا سکتا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے لے کر 37 تک۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، تو میں آیات پڑھ کے آپ کے سامنے صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، اور جو ہمارا جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ مسئلہ ہم نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، آپ فرعون کے پاس جائیں، اس نے سرکشی کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری، انہوں نے کہا ہے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گریں کھول دے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بات کرنے میں نا لکنت تھی، تھوڑی سی ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے، اور تو اس کا ایک روب اور دبدبا نہیں ہوتا تھا اگلے شخص پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری زبان کی لکنت ختم کر دے، میری جو ہے نا یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور ٹیم مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے نا کہا وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر سے مجھے ایک وزیر عطا کر دے، میرا ایک ساتھی عطا کر دے، ہارون اخی، ہارون جو کہ میرا بھائی ہے، اشدد بھی ازری، میری کمر کو اس کے ساتھ مضبوط کر دے۔ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر دی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دی۔ تو انسان کو جب بھی کوئی ذمہ داری دی جائے، اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر وہ اکیلا کر سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مجھے کسی نے کہا میں کہیں بھی کام کرتا ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، میں کہیں بھی ہوں، اگر مجھے کسی نے کوئی بھی ذمہ داری دی، مجھے کہتا ہے جی یہ ٹیبل ایک پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، بیٹا اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دو، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے یہ اکیلا نہیں اٹھایا جاتا، مجھے اگر آپ ہیلپ کر دیں تو میں اٹھا لوں۔ یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، یہ ایک طریقہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یار اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو میں کم از کم ٹیم مانگ لوں نا۔ میں کہوں کہ یار یہ اس پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے تو میں اکیلا نہیں کر سکتا، مجھے 3-4 لوگ چاہیے ہوں گے، اگر 3-4 لوگ مجھے مل جائیں تو میں پھر کام جو ہے نا وہ اپنا پورا کر سکتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، واشرکہ فی امری، اور انہیں میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، آپ کا بہت زیادہ ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، آپ یعنی اللہ، اے اللہ تو ہم پر بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے موسیٰ آپ نے جو سوال کیا آپ کو دے دیا گیا، آپ کو مل گیا، آپ جو ہے نا وہ آپ کا جو آپ کے بھائی ہیں ان کو بھی آپ کی ٹیم میں شامل کر دیے گا۔ دوسرا فائدہ یا دوسری ہیڈنگ آپ اس کو کہہ لیں کہ ٹیم ورک کیوں ضروری ہے۔
ٹیم ورک اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے نا مختلف مہارتوں کے انسان ہوتے ہیں. انسان آپ دیکھیں ہر انسان کی ایک عادت ہوتی ہے، یا ہر انسان کے جسم کی ایک ساخت ہوتی ہے. کچھ سخت جسم کے ہوتے ہیں، کچھ نرم لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو نا اے سی میں بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ ہلکا سا بھی باہر نکلتے ہیں کہ میں باہر نہیں نکل سکتا، میں کام نہیں کر سکتا. یا خواتین ہیں تو میں کچن میں نہیں کھڑی ہو سکتی. کیوں بچپن سے عادت نہیں پڑی نا. ویسے انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، آپ اس کو جیسا بھی بنانا چاہیے بن جاتا ہے. آپ دیکھیں جمناسٹک جو کرتے ہیں ان کے جسم میں کتنی لچک ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو اینٹوں کی ٹرالی اگر ہمارے یا کوئی بلاکس ہمارے سوسائٹی میں جو اتار رہے ہوتے ہیں گاڑیوں سے، یا کنٹینرز خالی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں. اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہلکا سا کوئی کسی چیز کو اٹھا لے تو وہ، بلکہ پانی کا کین اگر 10 لیٹر کا پڑا ہو، یا کوئی آٹا گھر کے دروازے پہ کوئی رکھ جائے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ آپ اپنے گھر میں جہاں پہ بھی آپ جس بالٹی میں جس جگہ پہ بھی آپ آٹا اسٹور کرتے ہیں تو وہاں پہ رکھ لیں، تو وہ کہتے ہیں جی مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا. وہ جب میڈ آئے گی یا کوئی خادم آئے گا تو وہ اس کو اٹھا کے، یا وہ کچرے والا آئے گا اس سے اٹھا کے اندر رکھوا لینا. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک مزاج ہے، یعنی ہر طرح کے لوگ ہمیں مل جائیں گے. اب اس میں کرنا ہے کیا؟ ہم جب کام کو تقسیم کر دیتے ہیں نا، مختلف مہارتوں کے، مختلف ساخت کے لوگ ہم لے لیتے ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے ذوالقرنین کے قصے میں، جہاں یاجوج ماجوج کا سورہ کہف کے اندر نا آیت 94 سے 96 اگر ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا، ذوالقرنین جب نکلے تو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا زمین میں فساد کر رہے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کو کچھ پیسے وغیرہ، کچھ آپ کو جو ہے مال وغیرہ نہ دیں کہ آپ جو ہے نا الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں، تو ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ ہماری یہ مدد کر دیں. ہم تو نہیں بنا پا رہے اس میں، کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ذہن نہیں ہے یا دماغ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جس کا کام اس کو ساجے. اب ایک بندہ جو ہے نا جس نے علم حاصل کیا ہوا ہے اور جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے دیوار بنانی ہے اور کس طریقے سے ان کو روکنا ہے. اسی طریقے سے ایک نقشہ نویس جو ہوتا ہے اس کا کام نقشہ بنانا ہوتا ہے. انجینئر جو ہوتا ہے اس کا کام بلڈنگ بنانا ہوتا ہے. مزدور جو ہوتے ہیں انہوں نے سامان اٹھا کے لانا ہے. مستری جو ہے اس نے دیوار کو سیدھے طریقے سے بنانا ہے. تو ہر کسی کا نا الگ الگ کام ہوتا ہے. ہم اپنی ٹیم میں وہ لوگ بھرتی کر دیں. تو ذوالقرنین کو جب انہوں نے کہا کہ بھائی یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، آپ دیوار بنا دیں تو ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں آپ کی پیسوں کے ذریعے سے. انہوں نے کیا کہا آگے سے ذوالقرنین نے؟ کہتے ہیں قال ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے پاس جو میرے رب نے مجھے جگہ دی ہے نا، مال و دولت دیا ہوا ہے، میرے پاس جو مکان ہے وہ بہتر ہے. مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما، میری مدد کرو قوت کے ساتھ. مجھے افرادی قوت چاہیے، مجھے ٹیم چاہیے. ٹیم ہوگی تو میں یہ کام کر پاؤں گا. اب ٹیم ظاہر سی بات ہے وہ کسی سے بات چیت، اب یہ بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، ان کو زبان آتی تھی، یہ جو ہے نا وہ بات چیت ان سے کر سکتے تھے، یہ سن سکتے تھے. انہوں نے اپنا ما فی الضمیر بیان کیا، ایک نئے شخص سے بات کی جن کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے بات ہوگی. تو یہ کنورزیشن کا ایک یہاں پر ہمیں یہ اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ یار کیسے بات کرنی ہے کسی کے ساتھ، یا کس طریقے سے. اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی ایک صلاحیت رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا پیسے وغیرہ نہیں چاہیے، مجھے قوت کے ساتھ مدد کرو. تو پھر انہوں نے کہا کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے کر آؤ. پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ دیواروں کو 2 دیواریں بنا کے اس کے اندر لوہا پگھلا کے ڈالا، اور پھر انہوں نے اس کو برابر کر کے اس کو مضبوط کر دیا. تو یہ ایک طریقہ کار تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ہم کام کو تقسیم کر دیتے ہیں ٹیم ورک کے ساتھ، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یار ہم نے ٹیم ورک کرنا ہے، اکیلا میں نے کام نہیں کرنا، تو کام آسان ہو جاتا ہے. گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر 10 افراد رہتے ہیں تو 10 افراد اپنا اپنا کام تقسیم کر لیں. اگر سب جو ہے نا وہ سالن بنانے لگ جائیں گے نا، پتہ نہیں چلے گا کس نے نمک ڈالا ہے، کس نے کچھ ڈالا. کبھی نمک تیز ہو جائے گا، کبھی مرچیں تیز ہو جائیں گی، کبھی کوئی معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. کبھی پتہ چلے گا جی اس نے پانی بھر کے لانا تھا، آج تو پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کس نے لانا تھا وہ؟ آج تو اس نے لانا تھا، اس نے لانا تھا، اس نے لانا تھا، وہ لے آئے، وہ لے آئے. میں نے کہا شاید وہ لے آئے گا. جب تک ذمہ داریاں تقسیم نہیں کریں گے کام ہوگا نہیں. اسی طریقے سے جب ہم مشترکہ کام کر رہے ہوتے ہیں،
آپس میں مکالمہ کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم پر کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے، ہم لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ٹیم ورک اس وقت بھی ضروری ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں۔ فوری طور پر کسی سے مشورہ کریں، فوری طور پر اپنی کنورسیشن اسٹارٹ کریں، کسی کے پاس بھی جائیں جو بڑا شخص ہے، جو آپ نے مینٹور بنایا ہوا ہے، جو بھی ہے اس سے اپنے بات چیت شروع کرنی ہے۔ آپ نے اس کو کہنا ہے جس طریقے سے، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا نا مشرکین مکہ والے وہ حملہ کرنے لگے مدینہ پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ کو اکٹھا کیا۔ تو صحابہ کو اکٹھے کرنے کے بعد آپ سے نے پوچھا، ہاں بھئی اس طریقے سے مشرکین مکہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے پھر؟ تو کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے؟ مدینہ میں رہنا ہے یا باہر جا کے مقابلہ کرنا ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوری طور پہ مشورہ دیا صحابہ کرام میں سے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے وہاں پر فارس میں جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا لشکر حملہ کرتا تھا تو ہم نا اپنے شہر کے آس پاس خندقیں کھود دیتے تھے۔ وہ جو غزوہ خندق ہوئی ہے نا، غزوہ احزاب بھی جس کو کہتے ہیں، وہ یہ غزوہ تھا۔ تو ہم خندقیں کھود دیتے تھے، اور خندقیں کھود کر وہ اتنی بڑی اور اتنی گہری خندق ہوتی تھی کہ کوئی بھی اس میں چھلانگ لگا کے اس کو پار نہیں کر سکتا، اور جو اس میں گرے گا وہ دوسری طرف سے نکل نہیں پائے گا۔ تو ایک طرف جو ہے نا وہ پھر مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہاں پر پچھلی طرف جو ہے نا وہ پہاڑ تھے اور یہاں پر ایک خندق کھود دی گئی، تو وہ لوگ اب اس حصار میں، اس ایریے میں آ نہیں سکتے۔ اب یہ ایک بہت اچھا پلان تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ٹیم ورک کے ساتھ ممکن ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹیمیں بنائی، انہوں نے خندقیں کھودی، اور آپ حیران ہوں گے آج بھی اگر آپ جا کے اس جگہ کو دیکھیں کہ کتنی سخت جگہ ہے، پہاڑی علاقہ، وہ پتھر ہیں وہاں پہ، اور بغیر کرینوں کے، بغیر اس کے ٹیم ورک میں انہوں نے جو ہے نا وہ کام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے دعائیں دی اور باقی معاملات۔ تو پھر انشاءاللہ اس کو لیکچر کو ہم کنٹینیو کریں گے آگے یہیں سے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔